ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے ہر ایک کے حقوق کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور حقوق العباد میں ہمسایوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کا جو ہے قرآن و حدیث میں بارہا ذکر آیا ہے۔ خود مالک کائنات اللہ کریم ہمسایوں کے بارے میں اپنے لافانی کلام قرآن مجید فرقان حمید میں، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں ہمسایوں کے حقوق کی اتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لحاظ سے قرابت داروں تک پہنچ گئے، جن کو ادا کرنا ہر مرد و عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب و بیاب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، اور نزدیکی ہمسایوں کے ساتھ، والجار الجنوبی، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، والصاحب بالجنب وابن السبیل، ہم مجلس اور مسافر سے، وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان کے ساتھ بھی نیکی کیا کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شخص اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جہاں پہ والدین کا ذکر کیا، بلکہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور وہاں ساتھ ہی جو ہے وہ ہمسایوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا، جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسایہ کے متعلق جو ہے وہ حکم پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اسے وارث بنا دیا جائے گا، ان کو وارث بنا دیا جائے گا۔ اتنی جو ہے وہ بار بار تاکیدن جو ہے حضرت جبریل امین جو ہے وہ مجھے بار بار ان کے پڑوسیوں کے متعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حکم پہنچاتے رہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کی عزت نفس اور اس کے گھر کے تقدس کا احترام کرنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم فرمایا۔ ہمسایوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کی بھی وضاحت فرما دی کہ ہمسایہ ہے کون، اور کس ہمسائے کے حقوق جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پر جو ہے وہ زیادہ ہے، دوسروں کے حقوق پر ان کو جو ہے وہ فوقیت حاصل ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر جو ہے وہ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، جب تو سالن پکائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر، شوربہ زیادہ بنا لیا کر، اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پڑوسی کی جو ہے وہ خبر گیری جو ہے وہ کر لے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے دو ہمسائے ہیں، تو پس میں ان میں سے کس کے لیے تحفہ بھیجا کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دروازے کے لحاظ سے تمہارے زیادہ قریب ہے تو اس کی طرف تحفہ بھیج دیا کرو۔ تو پڑوسیوں کے جو ہے وہ اس طرح حقوق جو ہے، بلکہ حقوق کی ادائیگی کو اللہ رب العزت کے محبوب نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ کون ہے جو ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ کہ جس کا ہمسایہ اس کی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں،
اس کی اظہار ثانی سے تکلیف سے جو ہے وہ محفوظ نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ایسے شخص کو کامل ایمان والا قرار نہیں دیتی کہ خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں جو ہے وہ بچے بھوکو پیاس سے جو ہے وہ بلبلاتے رہیں۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو خود شکم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ ایماندار نہیں ہے۔ تو پڑوسیوں سے حسن سلوک تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جبکہ انہیں ستانا، تکلیف پہنچانا، بدسلوکی کے ذریعے ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بنا دینا، مشکل بنا دینا، دنیا و آخرت میں نقصان کا حقدار بننا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، اسے ہر وقت یہ خوف رہے کہ مجھے یہ کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا دے گا، کوئی نہ کوئی اس نے مجھے تکلیف پہنچا دینی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف دی، اور جس نے پڑوسی سے جھگڑا کیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا اس نے اللہ رب العزت سے لڑائی کی۔ تو پتہ چلا کہ تکلیف پہنچانا پڑوسی کو، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرنا ہے۔ تو پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، بیمار ہے، کیا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بیمار ہو تو کیا کرو؟ عیادت کرو۔ اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دو، اور اگر وہ عیبدار ہو جائے تو اس سے پردہ پوشی کرو۔ تو اچھا بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی سے کتنا ہی اچھا سلوک کر لیا جائے وہ احسان ماننے کے بجائے پھر بھی پریشان کرتا رہتا ہے، عموماً معاشرے میں یہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بھی اسلام برا بننے کی اجازت نہیں دیتا کہ جبکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے پر رضائے الہی کی نوید بھی سناتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو وہ اس کی تکلیف دینے پر صبر کرے یہاں تک کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ محبت فرماتا ہے۔ تو معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے پڑوسیوں کے متعلق اسلام کے احکامات پر عمل کیا جائے تو ہر ایک اپنی عزت و آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا۔ اسلام میں پڑوسی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے کامل مومن ہونے اور نیک و بد ہونے کا معیار اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ کس طرح؟ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیک بن جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ نیک بن جاؤں؟ فرمایا ہاں نیک بن جاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نیک بن گیا ہوں یا نہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اگر وہ کہیں کہ تم نیک ہو تو پھر سمجھ لو نیک ہو، اگر وہ کہیں کہ نہیں تم نیک نہیں ہو، تم برے ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے تم برے ہی ہو۔ یعنی جس کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر سمجھ جائے ہاں وہ نیک ہی ہے۔ لیکن اگر پڑوسی جو ہے وہ برا بھلا کہہ دے کہ نہیں یہ تو بندہ نہیں ٹھیک، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر برا ہی ہے، پھر وہ نیک نہیں ہے۔ حضرت احمد بن اسکاف دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کئی سال میں ایک خطیر رقم جو ہے وہ ایک دفعہ جمع کی۔ حج سے چند دن پہلے انہوں نے ہمسایہ کے گھر میں اپنے بیٹے کو کسی کام سے بھیجا۔
تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ بچہ آیا واپس، منہ بنایا ہوا روتا ہوا واپس آیا. پوچھا بیٹے کیا ہوا ہے، کس وجہ سے رو کے آ رہے ہو؟ کہا بابا بات یہ ہے کہ میں پڑوسی کے گھر گیا ہوں، وہ وہاں پہ گوشت کھا رہے تھے تو مجھے انہوں نے پوچھا تک نہیں، انہوں نے مجھے پوچھا تک نہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ میں رو رہا ہوں. تو آپ فوراً جو ہے وہ پڑوسی کے گھر گئے اور کہا سبحان اللہ، یہ ہے ہمسایوں کے حقوق کہ میرا چھوٹا سا بچہ آپ کے گھر آیا اور آپ نے اس سے جو ہے وہ ایک لقمہ ہی دے دیتے، اس سے پوچھ ہی لیتے. وہ بیچارہ چھوٹا بچہ تھا، وہ اتنا پریشان ہو کر آیا. تو یہ سن کر جو ہے وہ پڑوسی زور و قطار رونے لگا اور کہنے کیا لگا کہ ہائے افسوس، میرا راز فاش ہو گیا. خدا کی قسم 5 دن تک میرے گھر والوں کو منہ میں ایک دانہ تک نہیں گیا. میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، 5 دن ہو گئے ہم نے کچھ نہیں کھایا. مجبور ہو کر، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی تھی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، تو اس لیے میں جنگل میں گیا. وہاں دیکھا ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، اس کا تھوڑا سا گوشت لیا، آیا آ کر ابال کر جو ہے وہ خود بھی کھا رہا تھا، بچوں کو بھی کھلا رہا تھا. اس لیے میں نے آپ کے بچے سے نہیں پوچھا. نہیں تو اگر ہمارے پاس حلال چیز ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں بچے کا خیال نہ کرتا. جب یہ اس نے کہا نا تو حضرت احمد بن اسکاف دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پر رقت طاری ہو گئی. آپ زور و قطار رونے لگے اور کہنے لگے احمد تجھ پر افسوس ہے، احمد تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر میں ہزاروں درہم دینار پڑے ہیں اور تمہارے ہمسائے جو ہے فاقے سے گزر رہے ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں اور تو حج کی تیاریوں میں. رب کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ کیا تیرا حج مقبول بھی ہوگا کہ نہیں؟ رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں؟ پڑوسیوں کی یہ حالت ہے اور خود جو ہے وہ تو حج کے لیے جا رہا ہے. گھر گئے جلدی جلدی جا کر نا سارے درہم و دینار لے کر پڑوسی کے گھر آ گئے، اصرار کیا اور اسے دے دیے اور خود جو ہے وہ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے. حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے. تو انہوں نے میدان عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسکاف دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آ سکا، ہم نے اسے حج اکبر کا ثواب عطا کر دیا. آ نہیں سکا، حج کرنے آیا نہیں، لیکن کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے حج اکبر کا ثواب عطا کیا اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کے سبب اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت حیران ہوئے کہ نامعلوم احمد بن اسکاف کی کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو بھا گئی، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، جو اس پر جو ہے وہ اس قدر فضل و کرم کیا گیا. تو حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے جو ہے دمشق پہنچے اور احمد بن اسکاف سے ملاقات کر کے ان سے جو ہے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا. تو انہوں نے واقعہ بیان کیا تو ذوالنون نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرما لیا. صرف قبول نہیں فرما لیا بلکہ حج اکبر کا ثواب بھی جو ہے وہ تجھے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا ہے. تو احمد بن اسکاف یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. اور اگلے سال پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس قدر مال عطا کیا کہ خود بھی تشریف لے گئے اور جو ہے وہ حج کا فریضہ ادا کر لیا. تو معلوم ہوا کہ ایک پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، محبت اور پیار سے جو رقم اتنے عرصے سے اکٹھی کر رکھی تھی حج کے لیے، وہ اس لیے اسے دے دی کہ وہ فاقے گزر رہے ہیں، فاقوں سے گزر رہے ہیں، ان کے گھر میں فاقے ہیں، ان کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر کرم نوازی کتنی فرمائی، حج پر گئے بھی نہیں اور حج جو ہے وہ اکبر کا ثواب بھی اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا اور پھر مال بھی اتنا عطا فرما دیا کہ اگلے سال خود جا کر حج بھی کر لیا. تو اس لیے سامعین ذی وقار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کے جو ہے وہ ان کا پتہ کریں کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے. اب آگے جو ہے وہ یہ عید کا موقع آ رہا ہے، صدقہ فطر جو ہے وہ ہم نے ادا کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم اپنے قریبیوں میں دیکھیں، اپنے اواڈ گواڈ اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کیا کوئی حقدار ہے. اگر حقدار پڑوسیوں میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں ہے تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ان کا ہے. تو اس لیے اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھیں اور یہ بھی کوشش کریں کہ عید سے جو ہے وہ پہلے یہ نہیں جو ہے وہ ہم عید والے دن جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پہلے ان کی خدمت کریں، وہ عید کی خوشیوں میں